السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید طاہر حسین گیاوی کی رحلت نہایت ذہین، متیقظ، بیدار مغز، ممتاز عالم دین مولانا سید طاہر حسین گیاوی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ مولانا کی عمر کم و بیش 75 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے بڑی ماجرہ پرور زندگی گزاری۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کا ذہن مناظرانہ، مباحثانہ اور محققانہ تھا، جس میں بعد کے دنوں میں پختگی آتی گئی، اور انہوں نے اپنے لیے میدان عمل بھی شعبہ مناظرہ و مباحثہ کو ہی بنایا، اور اس کے بعد بہت کامیاب بھی رہے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، گفتگو بڑی مرتب انداز میں کرتے تھے، حافظہ بھی حیرت انگیز پایا جاتا تھا۔ چنانچہ بے شمار حدیثیں سندوں کے ساتھ انہیں یاد تھیں، جنہیں وہ حسب موقع اپنی تقریروں میں پڑھتے اور ان کی روشنی میں خطاب بھی کرتے تھے۔ مجھے انہیں اسی طریقے سے 2 مرتبہ سننے کا موقع ملا ہے، ایک تو دارالعلوم دیوبند میں اور دوسرا ایک جگہ پر اور سننے کا موقع ملا ہے کہ جہاں وہاں کے لوگ زیادہ تر مسلکی اعتبار سے بریلوی مسلک کے لوگ تھے۔ جب انہیں وہاں پر بلایا گیا تو ان لوگوں نے تھوڑا اس کا اختلاف کیا، اس سے اس کی مخالفت بھی کی، اور مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی کے حوالے سے خاص شہرت و شناخت انہوں نے اپنی تقریر میں بھی انہی موضوعات کو چھیڑا جو اہل دیوبند و بریلوی کے درمیان مختلف ہی چلے آتے ہیں۔ اسی جلسے میں جھارکھنڈ کے ایک مشہور شاعر جمشید جوہر بھی پہلی بار مدعو تھے۔ تب ان کی آواز بڑی شیریں اور پرکشش تھی۔ انہوں نے السلام السلام سے شروع ہونے والی ایک بہت خوبصورت نعت اسی جلسے میں پڑھی تھی، جس کے بعد شمالی بہار میں انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی اور کئی سال تک اس خطے میں کے دینی جلسوں میں بلائے جاتے رہے۔ اس جلسے میں انہوں نے مولانا طاہر گیاوی نے تعریف میں ایک نظم بھی پڑھی تھی جو خاص مناظرانہ رنگ لیے ہوئے تھی۔ اس کا پہلا مصرع ہی یوں تھا: جہاں چاہو بلا لو ہر جگہ تیار ہے طاہر۔ اس جلسے کے بعد علاقے بھر کے بریلوی مسلمانوں نے گویا طبلِ جنگ بجا دی، اور کئی ہفتے تک روزانہ کسی نہ کسی گاؤں میں دیوبندیوں کے خلاف جلسہ ہوتا رہا۔ مولانا طاہر گیاوی کو دیوبند کے ایک مدرسے میں سننے کا اتفاق ہوا۔ دیوبند کے چونکہ طلباء کی مجلس تھی، اس لیے وہاں پر انہوں نے مختصر ناصحانہ خطاب کیا اور عقائد کی پختگی پر زور دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زبان بڑی صاف تھی، طرز استدلال بڑا قوی اور یقین و اعتماد سے بھرپور ہوتا تھا، حوالے اور مستدلات انہیں ازبر ہوتے تھے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں مناظروں اور مذہبی بحثوں میں خاص طور پر بلایا جاتا تھا۔ مختلف زمانوں میں ان کے بعض مناظرے بڑے مشہور بھی ہوئے، اور انہیں تصنیف و تالیف کی طرف بھی خاص طور پر توجہ تھی، اور متعدد اختلافی مسائل و موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ان میں ان کا مناظرانہ انداز حاوی ہے۔ مولانا مرحوم خود بھی بڑے ذی استعداد اور پروقار شخصیت کے مالک تھے، اور دوران طالب علمی ان کی رفاقت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہی جو بعد میں علمی، تدریسی و فقہی میدانوں میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے ہیں۔ ان کے خاص رفقا میں مفتی عزیز الرحمان فتح پوری، جو مفتی اعظم مہاراشٹر بھی کہلاتے ہیں، اسی طرح مشہور عالم و مصنف مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ بھی شامل تھے۔ مولانا طاہر گیاوی دارالعلوم دیوبند موقوف علی کے طالب علم تھے۔ اس سال جو تاریخی اسٹرائک ہوئی تھی، اس کے سرخیلوں میں بھی یہی حضرات تھے۔ انہی دنوں ہمارے استاد محترم مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی بھی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے تھے، اور ان کا یہ 5 عربی کا سال تھا۔ مولانا اپنی کتاب رفتگان نارفتہ میں مولانا طاہر گیاوی سے اپنے تعارف کے پس منظر ان کی خطیبانہ، مناظرانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں مولانا نور عالم صاحب نے اپنی کتاب میں رفتگان نارفتہ میں جس طرح سے انہیں یاد کیا ہے، آپ ان کو الفاظ سنیں۔ مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی کہتے ہیں: مولانا سید طاہر حسین گیاوی بن سید سلطان احمد اسٹرائک کے سال درجہ ہفتم عربی کے طالب علم تھے۔ راغب نے اسٹرائک کے بپا ہونے سے قبل کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ میرے لیے اسٹرائک کے دنوں کی نئی دریافت تھے۔ وہ از خود یا کسی تجربے کار کے مشورے سے اسٹرائک کے لائق و فائق اور مطلوبہ صلاحیت کے قائد بن کر ابھرے، اور طلباء کے انبوہ پر جس طرح چھا گئے۔ راغب نے اس کی مثال اپنی طالب علمانہ اور مدرسانہ دونوں زندگیوں میں تادم تحریر نہیں دیکھی۔ جب تک وہ کتاب لکھ رہے تھے، اس طرح کا طالب علم انہوں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی، وہ سیل رواں کی طرح بہتی، کسی توقف یا انقطاع سے ان کا سلسلہ کلام جتنا ناآشنا تھا،
اس کو میں نے صحیح تعبیر دینے سے بالکل قاصر ہوں۔ اس سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ وہ طلبہ پر ایسی حکومت کرنے لگے تھے جیسے کوئی غیر معمولی روبدار کا مالک مطلق العنان خود سر ڈکٹیٹر کرتا ہے، جس کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے فوجی طاقت، اقتدار کی قوت، ملک کے سارے وسائل، انتظامی اداروں کی آہنی گرفت اور حدود و قیود ناآشنا اپنے عزم و ارادے کی زبردست کمک ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے عوام کے سروں کو پکی ہوئی فصل کو یکلخت کاٹ ڈالنے کے لیے مکمل انتظام کے ساتھ تیار رہتا ہے۔ وہ طلبہ سے کہتے بیٹھ جاؤ تو سارے کے سارے بیٹھ جاتے، کہتے کھڑے ہو جاؤ تو سب کے سب آن میں کھڑے ہو جاتے، سر جھکا لو تو سب کے سب سر نگوں ہو جاتے، اور صرف دائیں طرف دیکھو، اگر یوں کہ سب کے سب دائیں طرف دیکھو تو کسی کی مجال یہ نہیں ہوتی تھی کہ بائیں طرف وہ دیکھ لے، یعنی پورے طور پر حکم کو بجا لانا۔ اس طریقے کی ان کی جو ہے ایک طریقے سے انتظامی صلاحیت تھی۔ اداروں میں نظم و ضبط ہوتا، ڈسپلن ہوتا، قائدانہ انداز ہوتا، خطیبانہ شان ہوتی، مربیانہ وقار ہوتا، استاذانہ مہارت ہوتی، منتظمانہ دور رسی و حکمت عملی ہوتی، وہ سب کچھ ہوتا جس کی وجہ سے کوئی واجب تعظیم، محترم المقام اور باعث فرما برداری ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں اس کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کروڑ چین نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام